نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک کو بند کریں، یہ بٹن دباتے ہیں اصل وہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دین اسلام کا مرکزی مضمون، یعنی سارا دین کا اگر خلاصہ نکالا جائے، اگر ایک لفظ میں سارے دین کا خلاصہ نکالا جائے، ایک لفظ میں ساری سیرت کو بیان کیا جائے، ایک لفظ میں سارے دین کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، تو وہ لفظ ہے نرمی. لفظ کیا ہے؟ نرمی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اٹھائیں، بالآخر جا کے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ نرمی کی شکل میں نکلتا ہے، محبت کی شکل میں نکلتا ہے، پیار دینے کی شکل میں نکلتا ہے، محبت دینے کی شکل میں نکلتا ہے. اتنا دین کے اندر نرمی کو سمجھایا گیا ہے، اتنا سمجھایا گیا ہے، اتنا زیادہ سمجھایا گیا ہے کہ جس کی ہم عام معاشرے میں جس کا تصور نہیں کر سکتے، ایک محاورہ بنا ہوا ہے، لیکن میں اس کو محاورے کے طور پر استعمال نہیں کر رہا، میں اس کو حقیقت کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. عین جنگ ہو رہی ہے اور دشمن تلوار لے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس نے تلوار ماری اور صحابی کا ہاتھ کاٹ دیا. جب ہاتھ کاٹا ہے تو اب یہ مزید پرجوش ہو گئی کہ اگر میرا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو میری گردن بھی چلی جائے گی. لہذا مزید محتاط ہوئے، اور محتاط ہونے کے بعد ایسے تلوار کا ہاتھ مارا کہ اس کی تلوار ہاتھ سے جا کے گری، ڈھال دوسری طرف جا کے گری. اب یہ تلوار مارنے لگا ہے تو وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب کیا کروں؟ اب نے فرمایا خبردار، اب تم نے ہاتھ نہیں کاٹنا. کیوں؟ وہ تو جان بچانے کے لیے کر رہا ہے. فرمایا اہل شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل کاٹ کے دیکھا ہے؟ میدان جنگ میں دشمن نقصان پہنچا چکا ہے، وہاں نرمی سمجھائی. ایسا خوبصورت دین، دشمن کا حق سمجھائے. دشمن اگر قریب ہے تو تیر نہیں چلانا، دشمن اگر قریب ہے تو اب تیر چلانے کی اجازت نہیں، اب دو بدو مقابلہ کرو. اب خبردار جو تم نے تیر چلایا. اتنا سمجھایا، اتنا زبردست طریقے سے سمجھایا. جانور ہے، اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، خبردار جانور کو ممبر نہ بناؤ، یعنی ان کے اوپر بیٹھ کے بات چیت نہ کرو، نیچے اتر جاؤ، نیچے اتر کے بات کرو. جس شریعت نے جانور کے حقوق سکھائے. سانپ ایسا جانور ہے جو آپ کو ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے. ڈنگ مارنے سے سانپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ساری دنیا کی ڈاکٹری کہتی ہے ڈنگ مارنے سے سانپ کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ اپنی بری عادت کی وجہ سے مارتا ہے. تو اللہ نے جانور بنائے، جانور کی قسمیں بنائی، کچھ جانور انسان کے دوست بنائے، کچھ جانور انسان کے دشمن بنائے. ہاتھی ہے، اللہ نے دوست بنایا کہ ہاتھی وہ انسان کو عام حالت میں نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن مچھر کو دشمن بنایا ہے، وہ کچھ بھی آپ کو ڈنگ مارے گا، اور ڈنگ مارنے سے اس کا کیا فائدہ ہے؟
زہر انجیکٹ جو کرتا ہے وہ خون چوستا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے جسم سے جو زہر نکل کے ہمارے جسم میں آتا ہے، جس سے ڈینگی ہوتا ہے، ملیریا ہوتا ہے، اس زہر کے ہمارے جسم میں آنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو اس کے گلینڈز کے اندر زہر چپتا ہے وہ کنورٹ کر رہے، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سانپ زہر انسان کے جسم میں ڈالے، اس کو اس کی ضرورت نہیں۔ بچھو جو ڈنگ مارتا ہے، بچھو کو اپنے ڈنگ بچھو تو اپنے آگے کے دو آلات کے ذریعے سے وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ڈنگ تو وہ اپنے پیچھے ایک دم لگی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے مارتا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ انسان دشمن ہے، وہ اپنے دشمنی کے اوپر پورا اترے گا، پورا کرے گا۔ لیکن ان کا حق بھی سمجھایا کہ خبردار ان کو جلا کے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو اگر مارنا ہے تو ایک ضرب سے مارو، زیادہ ثواب ملے گا۔ روایتوں میں آتے چھپکلی یہ گرگٹ کی نسل میں سے، اور یہ انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی۔ کبھی کھلا ہوا کھانا رکھا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا اگر رات میں کوئی کھانا پینا کھلا رکھا ہے اور صبح تک کھلا رہا تو میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمیں سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، اس لیے کہ چھپکلی ایسا جانور ہے جو گھروں میں رہتا ہے، انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ اگر کھلا پانی دیکھے گا تو اس میں بیٹ کرے گا، کھلا کھانا دیکھے گا تو اس میں پیشاب کرے گا۔ لہذا سمجھا کہ جانور کے کھانے کو ڈھک کے رکھا کرو، پانی کو ڈھک کے رکھا کرو، اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو نظر آئے تو اس کو ضائع کرو۔ نہیں، اتنا سمجھائے، لیکن اس کے بارے میں بھی سمجھایا ہے کہ اس کو تڑپا کے نہیں مارنا۔ ایک ضرب میں مارو گے تو 10 نفل کا ثواب ملے گا، اگر 2 ضرب میں مارو گے تو کم ثواب ملے گا۔ یہ اتنا واضح کر کے سمجھائے، یعنی مقابلے کے بھی آداب سکھائے۔ یہ دین کا حاصل، دین کا خلاصہ نرمی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ذی الحج سے پہلے تک سیرت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے چند باتیں ذکر کرتا رہا ہوں ہر جمعے کو، تو میرا اب ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ اس مضمون کو دوبارہ سے شروع کروں گا، لیکن دوسری ترتیب سے ہم سیرت کو بیان کر رہے تھے تو میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو آگے کروں گا۔ آج کچھ اس کی ابتدائی باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرمی والا رویہ کیسا تھا ان صحابہ کے ساتھ، یعنی جن کی عبادت، جن کا دین ایسا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، پوری رات کھڑے رہتے تھے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، ایک تو روایتوں میں احادیث کے اندر گواہی آتی ہے کہ صحابہ اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے اور آپس میں پھر لڑائی ہوتی تھی کہ بھئی یہ کیا ہے کہ پہلے حصے میں تم نے سونا تھا، دوسرے حصے میں اس نے سونا تھا، تیسرے حصے میں اس نے سونا تھا، اور تم اکیلے پوری رات عبادت کرتے رہے۔ یہ تو غلط بات ہے، تو ہمارا دوسری رات کے حصے پہ ہمارا حق تھا، تم کیوں نہیں سوئے؟ تمہیں سو جانا چاہیے تھا، ہمیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن تم پوری رات کھڑے رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی، یہ دونوں دوست تھے، اور ان دونوں کی آپس میں 2-3 لڑائیاں ہوئی ہیں۔ پہلی لڑائی کس بات پہ ہوئی؟ پہلی لڑائی اس بات پہ ہوئی کہ حضرت سلمان فارسی حضرت ابو ذر غفاری کے گھر میں گئے، حضرت ابو ذر غفاری حضرت سلمان فارسی کے گھر میں گئے، کھانا پیش کیا، جی آپ کھانا کھائیں، میں تو نہیں کھاتا، میرا روزہ ہے، لڑائی ہوگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ جب دیکھو تمہارا روزہ ہے، جب دیکھو تمہارا روزہ ہے۔ چلو اللہ کے نبی کے دربار میں، اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے، یا رسول اللہ یہ ہر وقت روزہ رکھا ہوا تھا سلمان فارسی، خود دیکھیں 3 کا بن گیا ہے، اس کو کہیں کچھ کھایا پیا کرے جان۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں سلمان ابو ذر ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں کبھی روزہ رکھنا چاہیے، کبھی افطار کرنا چاہیے۔ رات کے وقت ان کے گھر میں گئے، بستر بچھایا حضرت ابو ذر غفاری کے لیے، بھی آپ سوئیں۔ آپ کہاں سوئیں گے؟ جی میں تو نہیں سوتا رات میں، میں تو رات میں یہ مصلی ہے، میں اس پہ کھڑا ہو کے پوری رات عبادت کرتا ہوں۔ لڑائی ہو گئی، بند کریں مصلی بند کروایا، بستر بچھوایا، کہ سوئیں، کہ مجھے نیند نہیں آئی، آپ کو سونا پڑے گا۔ جناب لیٹے رہے، جب رات کا آخری پہر ہے تو آپ اٹھایا، کہ اٹھو، اٹھا کے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد اب منہ بنا ہوا ہے، ناراض ہیں، فجر کے وقت اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر، یا رسول اللہ میری رات ضائع کر دی ہے ابو ذر غفاری نے۔ کیوں بھی کیا رات ضائع کر دی؟ میں پوری رات کھڑے ہو کے اتنی نفل پڑھتا ہوں، اس نے آج مجھے پوری رات سلایا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، میں تو اس سے سخت ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے،
اور پھر اور ایک اور لڑائی. تو خیر میں یعنی یہ عبادت ہے صحابہ کرام کی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہیں. دوستو ہمارے اندر یہ ذوق نہیں رہا. اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں کیا لذت آتی ہے. ہم اصل میں ہمیں لذتیں لینے کی عادت ہوگی. فلاں ریسٹورنٹ کا کھانا بہت زبردست، فلاں جگہ کا برگر بہت اچھا ہے. ہمیں یہ ذوق بن چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ جائز ذوق ہے، کوئی حرام ذوق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا کھانا کھانا یہ اچھی بات ہے. برا کھانا نہیں کھانا چاہیے. جتنا اچھا کھانا کھائیں گے اتنا اچھا شکر نکلے گا. لیکن ہمارے شوق اسی پہ ختم ہو گئے. اچھا یار، ابھی تو میں نے یہ لی ہے نا، ابھی تو میں نے یہ فلاں گاڑی لی ہے، آگے اگلی دفعہ میں نے اوڈی لینی، اس کے بعد میں نے مرسیڈیز لینی، اس کے بعد میں نے یہ لینی، اس کے بعد میں نے وہ لینی. یہ شوق جائز شوق ہے، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اچھی سے اچھی سواری رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی سواری استعمال فرمایا کرتے تھے، اچھی سواری. لیکن شوق ہی اس پہ ختم ہو گیا. اچھی سے اچھی سواری ہونی چاہیے. ہماری محفلوں کی ڈسکشن ہی سواری ہوتی ہے. فلاں گاڑی کیسی ہے، فلاں گاڑی کیسی ہے، اس کی کمفرٹیبلنس اتنی ہے، اس کی سیٹیں ایسی ہیں، اس کا اندر کا روم ایسا ہے، اس کے ٹائرز ایسے ہیں، اس کا یہ اس میں یہ فیچر، اس میں وہ فیچر. ہماری ساری محفل اسی پہ چلی گئی. وہ شوق ہی نہ رہے، وہ شوق ہی نہ رہے جو صحابہ کرام کے شوق ہوتے تھے. اچھا، اور شوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ سب حضرات نے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے مختلف گیمز کی ہوں. کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی فٹ بال کھیلتا ہے. تو کیا پہلے دن ہر بندہ بہترین کک لگاتا ہے؟ پہلے دن ہر بندہ بہترین چھکے مارتا ہے؟ نہیں مارتا. پہلے دن بال آتے ہیں منہ پہ لگتی ہے، نیچے گر جاتا ہے بیٹھا ہوا. پہلے دن کک مارتا ہے، فٹ بال گھومتی جا کے دیوار پہ لگتا ہے پاؤں، اور پاؤں لے کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن آہستہ آہستہ یہی ماہر کھلاڑی بن جاتا ہے. ایسے ہی ہم پہلے کچھ رات جاگنے کا سوچیں، تلاوت کرنے کا سوچیں، تو کل کے کام یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. یار کل ادھر بھی جانا ہے، کل وہ بھی کرنا ہے، کل یہ مسئلہ بھی ہے، کل وہ مسئلہ بھی ہے. اتنی میٹنگ کرنی، سو جاؤ یار، سو جاؤ بھی ضروری ہے آپ کے لیے سونا. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو کوئی ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، صحابہ کرام کا شوق یہ ہوتا تھا. 4 صحابہ آئے، حضرت خدیجہ پردے میں ہیں، اور ایک نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں زندگی بھر نکاح نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں قسم کھاتا ہوں زندگی بھر رات کو سوؤں گا نہیں، عبادت کروں گا. ایک نے ایک اور قسم کھائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا، تو آپ غصے ہوئے. آپ نے چاروں کو بلایا. وہ چاروں کو بلانے کے بعد سخت تنبیہ فرمایا کہ یہ شوق اچھے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنی راحت کا خیال کرنا چاہیے. آپ اگر 100% مال صدقہ کر دیں گے تو آپ کو کھانے کے لیے بھیک مانگنی پڑے گی. آپ اپنا 97% مال صدقہ کریں، بقیہ 2.5% خود استعمال. ابتدا میں ایسے ہوتا تھا، 2.5% خود استعمال کرو، بقیہ تمام صدقہ کرو، کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں غربت کی کثرت تھی. پھر آہستہ آہستہ پیچھے آیا، اور جو عشر اور اس نصاب کے اندر 10واں حصہ 20واں حصہ ہوا، اور پھر کل مال کے اوپر زکوٰۃ کے 2.5% ہوا، باقی 97.5% خود استعمال کرو. لیکن یہ کہ ہمارے دل میں محبت ہی مال کی رہ گئی ہے. مسجد میں بیٹھنے کی محبت نہیں رہی، تلاوت کرنے کی محبت رہی نہیں، تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے کی، اللہ سے مناجات اور ملاقات کرنے کی محبت رہی نہیں. بس محبت رہی تو بچہ یہ بن جائے، محبت رہی تو بچہ وہ بن جائے، محبت رہی تو میرے بچوں کو وہ مقام نصیب ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب حضرت یوسف کی خبر آئی 48 برس کے بعد، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ قَضِيمٌ، اتنا غم تھا کہ رو رو کے آنکھیں چلی گئی تھی، اتنا غم تھا. لیکن 48 برس کے بعد جب خبر ملی کہ یوسف زندہ ہیں، تو سب سے پہلا سوال جو بھائیوں سے بیٹوں سے کیا، بیٹا مجھے بتاؤ کہ تیرے بھائی کے دین کا کیا معاملہ ہے. کبا وہ بادشاہ ہے، چھوڑو بادشاہت کو کیا ہے، 7 سال سے کھانے کو کچھ اناج نہیں ہے. 7 سال، کوئی ایک دن نہیں، اناج نہیں ہے کھانا. یہ نہیں پوچھا کہ میرا بچہ کھا پی رہا ہے. انہوں نے کہا ابا وہ بادشاہ ہے. کہا بادشاہ کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اس کا دین کیسا ہے. کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. الحمدللہ، اب مجھے تسلی ہے. تو والدین کے شوق ہی نہیں رہے کہ میرا بچہ یہ بن جائے. آپ کو ایک بتاؤں، ہمارے پچھلی صدی میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو
بڑی کثیر تعداد علماء کی کہتی ہے کہ یہ اس صدی کے مجدد ہیں، لیکن بہرحال مجدد کسی کو کہنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سید ابو الحسن ندوی، دنیا کی کوئی درسگاہ نہیں ہے جہاں ان کا درس نہ ہو، چاہے آکسفورڈ ہو چاہے امریکہ کی یونیورسٹی ہو۔ اتنے بڑے انسان گزرے ہیں، یہ 50 سے پہلے، یعنی اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے انسان گزرے ہیں، سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور کہنے لگے جی آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو فرمانے لگے کہ یقین کرنا جو تم نے پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے، بس فرق یہ ہے کہ میرے پیچھے میری ماں کی دعائیں ہیں۔ میری ماں ایک مرتبہ دعا میرے لیے کر رہی تھی، تو میری بہن نے کہا کہ اماں آپ ابو الحسن کے لیے اتنی دعائیں کیوں کرتی ہیں؟ کہا بیٹا میں کیا کروں، میرا بس نہیں چلتا، میرا تو دل چاہتا ہے اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میں اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے نبوت بھی مانگتی۔ ہمارا مزاج ہی نہیں رہا اپنے مستقبل کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو دین کے حساب سے بنانے کو۔ ہماری ویلیوز، ہماری ترجیحات، ہماری وہ سب رہی کہ بچہ ڈاکٹر بنے، بالکل بنے، ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ ہاں ہمارا تو ایٹم بم بنانے والا باہر سے پڑھ گیا ہے، ہم اپنی تعلیم کو کیا کہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں ایسی تعلیم ہمارے ملک میں ہو، سب جو ہے وہ پیسے کے اڈے بنے ہوئے۔ ہمیں چاہیے آپ لوگوں کے اندر سے کوئی ایسا تعلیم یافتہ انسان جو ہمارے بچوں کو اچھا پڑھائے، جو ہمارے بچوں کو سائنسدان بنائے، جو ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بنائے، جو ہمارے بچوں کو انجینئرز بنائے۔ ایک بلب تو ہم اپنا بنا نہیں سکتے، ایک پنکھا ہم اپنا بنا نہیں سکتے، ہم اپنی ایجوکیشن پہ کیا ناز کریں؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں منع ہے، میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ تعلیم منع ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ترجیحات میں دین نہیں رہا، ہماری ترجیحات میں دنیا آ گئی، اور دین ہمارا کتنا پیارا ہے۔ تو بس یہ تو صحابہ کرام کا میں ذکر کر رہا تھا کہ صحابہ کرام اتنی عبادت میں مگن، اتنی عبادت میں لگنے والے، اچھا صرف عبادت میں نہیں بلکہ دنیائی معیشت کو ان کا چیلنج تھا کہ ہم جیسی تجارت کوئی کر کے دکھائے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو انتقال کے وقت 3 کروڑ دینار سونا، 3 کروڑ دینار جو ہے وہ ایک دینار جو ہے وہ 4.5-5 ماشے سونے کے برابر ہوتا ہے، اور 3 کروڑ 86 لاکھ دینار ان کے ورثے میں تھے۔ یہ صرف سونا ہے، بکریاں اور سب چیزیں، یعنی معیشت اور اکانومی کے حساب سے وہ اتنے آگے تھے۔ اور ہے کون؟ عشرہ مبشرہ، عشرتم یعنی کہ جنت کے 10 پہلے وہ لوگ جو کہ جنت میں جائیں گے، ان میں یہ ہیں۔ کون ہے؟ مولوی صاحب، تبلیغی حضرات ہیں، وائز اور مقرر ہیں، درس قرآن دینے والے، تاجر، صرف تاجر ہیں۔ تو تاجر ہو کہ یہ کیا؟ التجار الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، جو تاجر سچا تاجر ہے وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ ہم مولوی بنے، میں نہیں کہہ رہا ہم مدرسوں میں جانا، اپنے بچوں کو مدرسوں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، ہم اپنی ترجیحات میں دین کو شامل کریں۔ ہماری ترجیح، ہماری سوچ، ہماری دعا میں اللہ مجھے میرا ظاہر باطن اپنی مرضی کے مطابق بنا دیجئے، میرا ظاہر ایسا بنا دیجئے جس سے آپ خوش ہو جائیں، میرا باطن ایسا بنائیے جس سے آپ خوش ہو جائیں، میرا ظاہر ایسا بنائیے میرے بچوں کا ظاہر ایسا بنائیے، میری بیوی کا ظاہر ایسا بنائیے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اسپیسیفائڈ قسم کا ایک ظاہر بنائیں اور ایسا ہی بننا چاہیے جو آپ کو سمجھ میں آتا کریں، لیکن کم از کم ہماری دعاؤں میں دین داخل ہو۔ تو میں بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام تو اس لیول کے سب سے اوپر لوگ تھے، اور اتنے اوپر لیول ہونے کے بعد، اتنا اوپر لیول ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے جو بشارتیں آ رہی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ارشاد فرمائے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان یہ جنتی ہیں، محمد الرسول اللہ، ادھر پیغمبر کا ذکر، والذین معه اشداء علی الناس رحماء بینہم، یہ محمد ہیں اور ان کے ساتھ یہ ان کے ساتھی، یہ اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان لکھا ہوا ہے، ایمان لکھا ہوا ہے، ایمان پکا نہیں، ایمان لکھا ہوا ہے، سٹیمپ لگی ہوئی ہے، یہ ان کے دل کا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنی آیات ہیں، میں پڑھنا شروع کروں شاید 15-20 منٹ اور لگ جائے، میں حافظ نہیں ہوں، کوئی حافظ پڑھنا شروع کرے تو شاید آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ان آیات کے پڑھنے میں ہی لگ جائے، اگر ہمارے قاری صاحب پڑھیں تو لائن لگ جائے گی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے پیغمبر، لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو آپ زبان کے سخت ہوتے اور دل کے بھی ہارڈ ہوتے
کیا ہوتا؟ لن فضوا من حولک، یہ صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لن فضوا کا مطلب یہ ہوتا ہے، لن فضوا اصل میں لفظ فرار، چھوڑ دینا. لیکن فضو کسے کہتے ہیں؟ فضو عربی میں کہتے ہیں ایک میزائل ہے، اس کے پیچھے جیسے ہی آگ لگتی ہے تو وہ کس طریقے سے جاتا ہے، اس کو فرار نہیں کہتے، اس کو فض کہتے ہیں. اتنی سپیڈ سے ایک ڈائریکشن میں بھاگتا ہے جو ڈائریکشن اس کی مخالف سمت میں بھاگتا ہے. یعنی اتنے بڑے صحابہ کرام کا درجہ ہے، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ایسے چلے جاتے اگر آپ سخت ہوتے. یعنی دین میں نرمی اتنی اہم ہے. چنانچہ آج والدین اپنی اولاد پہ بے پناہ قسم کی سختی ایسی کرتے ہیں جس کے پیچھے کوئی ایسا بڑا فائدہ نہیں ہوتا، محض اپنا غصہ ہوتا ہے، محض اپنی کوئی بات ہوتی ہے. استاد اپنے شاگردوں پہ اس نوعیت کی سختی کرتا ہے. ہماری مساجد میں اس نوعیت کی سختیاں ہوتی ہیں. بچے مسجد میں آتے ہیں، اس کے اوپر ہر دوسرا تیسرا بندہ سختی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تم شور نہیں بجانا، خبردار، ان کو صفوں سے نکال کے. یعنی اتنی سختی اور بلا وجہ کی سختی، زبان کی سختی. اور اس نوعیت دین ہمارا نرم ہے، اور دین کا مرکزی مضمون نرم ہے. جہاد ہمیں لگتا ہے جہاد بڑا سخت، ارے جہاد سخت نہیں ہے. جہاد میں اتنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ معاہدہ ختم ہوا تو اپنی فوجوں کو لے کے بارڈر پہ آگے اور بارڈر پہ آنے، حضرت معاویہ کے بعد کا واقعہ، حضرت معاویہ کے زمانے کا واقعہ نہیں. بارڈر پہ آئے اور حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ہوا، لیکن میں وہ سنا نہیں رہا. بارڈر پہ آئے اور جس دن معاہدہ ختم ہوا اگلے دن اٹیک کیا، اٹیک کر کے شہر کو قبضہ کر لیا. اور قبضہ کرنے میں کیا ہوا؟ کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں، صرف حکومت اپنی لے آئے، اسلامی قانون نافذ کر دیا. نافذ کرنے کے بعد اقتدار میں بڑا جمع ہوئے. اقتدار میں آئے، اقتدار میں آنے کے بعد ایک پادری نکلتا ہے، وہ جاتا ہے بغداد. کوفہ میں پہنچتا، عمر بن عبدالعزیز کی طرح. عمر بن عبدالعزیز بھائی وہ گلی کے کونے میں گھر ہے، ادھر چلے جائیں. گلی کے کونے میں گئے تو جیسے یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے ایسے وہ اپنی دیوار کے اوپر ایک شخص ہے وہ گارا لگا رہا ہے. جی مجھے عمر بن عبدالعزیز سے ملنا ہے. کہا جی میں ہی ہوں. وہ گارا لگانے والا کہتے جی میں ہی ہوں. کہا آپ ہیں؟ کہا جی میں ہوں. کہا اچھا بھائی یہ قصہ ہوا ہے. ہو اگر یہی ہوا ہے تو ٹھیک ہے. جیب سے قلم نکالا اور لکھا، دواتمک وہی کاغذ پہ لکھا، اسی مٹی کے ہاتھ کے ساتھ اس کاغذ پہ لکھا ہے. اور کاغذ پہ لکھنے کے بعد کہا جاؤ فلاں آدمی ہے حسن بن بننا، غالباً ان کا نام لیا، ان کے پاس جاؤ اور ان سے کوئی فیصلہ کریں. چنانچہ ان عالم کو بلایا، انہوں نے شہر کے مرکز میں کرسی لگائی اور کرسی لگانے کے بعد بلایا سپاہی سالار کو، جی تم آ جاؤ، جی تم آ جاؤ. ہاں جی آپ لوگوں نے معاہدہ ختم ہوا؟ جی ہوا. حملہ کیا. حملے سے پہلے آپ نے 2 شرائط رکھی تھی. اگر 2 شرائط رکھتے تو یہ اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، اسلام کا نظم لگا ہوا ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ، یہ نہ ہوتا. نہیں، سوال کا جواب دو. 2 شرائط رکھی تھی کہ مسلمان ہوتے ہو تو ہو جاؤ، ہم کچھ نہیں کہیں گے، واپس چلے جائیں گے. مسلمان نہیں ہوتے کوئی بات نہیں، اپنا ٹیکس حکومت کو دیتے ہو ہمیں دینا شروع کر دو. جو ٹیکس ہے وہ حکومت کو دیتے ہو ہمیں دینا شروع کر دو، ہم تمہاری حفاظت کریں، تمہارے بازار کی حفاظت کریں گے، تمہاری تجارت کی حفاظت کریں گے، تمہارے علاج و معالجہ، تمہاری تعلیمی نظام کی، تمہارے ہر چیز کی ہم حفاظت کریں گے. کیونکہ حکمرانی خلیفۃ اللہ فی الارض مسلمان ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض کافر نہیں ہے. چنانچہ بنیادی طور پر پھر اس کے آگے حقوق الگ ہیں. ایسے نہیں کہ ہم کہیں دارالکفر کو آج سے ختم کر دو، یہ مطلب نہیں ہے میرا. کہنے لگے یہ 2 باتیں کی تھی؟ کہ نہیں کی تھی. اسی کاغذ کے نیچے دستخط کیے اور دستخط کرنے کے بعد مسلمانوں کی خلافت یہاں سے ختم، اور اپنا بوریا بستر اٹھایا اور نکلے یہاں سے. اور آج جمعے کا وقت ہے، مغرب تک ایک مسلمان سپاہی اور اس کا خاندان اس شہر میں نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی مسلمان حکمران اس شہر میں نہیں ہوگا. اور اسی وقت خالی کر دیا. دشمن کے حقوق، ہماری اولاد، ہمارے ہمسائے، ہمارے تعلق دار، وہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں. جب دشمن کے ساتھ اتنی نرمی کا معاملہ ہمارے دین نے سکھایا، تو اپنے معاملات کرنے، جن سے خرید و فروخت کرنی ہے، جن سے معاملات کرنے ہیں، لین دین کرنا ہے، ان کے ساتھ کتنی نرمی کی بات. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سودا بیچتے وقت اس نے سودے کا عیب نہیں بتایا.
جی میں آپ کو یہ گاڑی دے رہا ہوں، یہ موٹر سائیکل دے رہا ہوں، یہ فلاں چیز دے رہا ہوں، دیکھو اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ ایکسیڈنٹل ہے، اس میں یہ ریپینٹنگ ہے، اس میں یہ سب چیزیں ہیں، یہ عیب ہے. یہ عیب اس نے نہیں بتایا. جب عیب اس نے نہیں بتایا تو اس کے اوپر اللہ بھی لعنت کرتے رہیں گے اور فرشتے بھی لعنت کرتے رہیں گے. اللہ کی لعنت بھی رہے گی اور فرشتے کی لعنت بھی رہے گی. میں کافی تلاش کیا کہ کب تک لعنت رہے گی، قیامت تک لعنت، قیامت کے بعد تک مجھے کہیں حد نہیں ملی. جب حد نہیں، اس کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت. تو یعنی اتنی نرمی ہے کہ آپ اگر دوسرے کو چیز دے رہے ہیں تو غلطی اپنی عیب اس کو بتائیں کہ دیکھو یہ میری سے اس میں فالٹ پیدا ہوا ہے، آپ یہ بھی بتائیں. یعنی آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. دین کا مرکزی مضمون یہ نرمی ہے. دین کا مرکزی مضمون دوسروں کے نفع کے لیے بیٹھ. درویشی کیا چیز ہے؟ درویشی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ جنگل میں چلے جائیں، نہیں. درویشی اس چیز کا نام ہے کہ آپ دوسرے کی فائدے کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیجیے.